اور ان کے ناچ گانے کرائیں گے. اور اگر یہ اپنے گاؤں میں اپنے محلوں میں ناچنے والیاں نہیں لائیں گے, گانے والیاں نہیں لائیں گے, تو اپنے موبائلوں میں یا ٹی ویوں میں کم سے کم ناچنے والیوں کا ڈانس دیکھیں گے, گانے والیوں کو دیکھیں گے. مردوں سے زیادہ ان کو لڑکیوں کی اور گانے والیوں کی آوازیں پسند ہوں گی. یوزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات, ان کے سروں پر آلات موسیقی منڈرا رہے ہوں گے اور گانے والیاں ان کے قدم قدم پر ان کے آس پاس ہوں گی. چاہے وہ موبائل میں, چاہے وہ آپ کی اسکرین کی چھاپ پر ناچنے والیاں ہوں, چاہے وہ آپ کی اسکرین پر ٹیلی ویژن پر ناچنے والیاں ہوں, لیکن یہ سروں کے پاس یعنی آپ کے پاس ہیں. جب یہ زمانہ آ جائے, جب یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, یخسفہم اللہ بہم الارض, یخسف اللہ بہم الارض, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دے گا. سوچئے, یخسف اللہ بہم الارض, ایسے لوگوں کو اللہ زمین کے اندر دھسا دے گا. وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور ان کی شکلوں کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا. لیجئے مولانا کہاں ہوتے ہیں لوگ بندر؟ ارے سور کسی چار بن گیا ہے, جب وہ نالی میں گھس کے گندگی کھانے لگے تبھی سور نہیں. اگر دیکھو کہ آپ کی عیاری اور مکاری میں حد سے آگے بڑھا, کبھی استوتی بولا کرتی تھی, کبھی شہرت تھی, کبھی اس آدمی کے پیچھے پیچھے پوری عوام گھوما کرتی تھی, اور آج یہ حالت ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے لوگ بھگاتے ہیں, اپنے پاس بٹھا نہیں رہے ہیں. تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی حالت کو بھی سور جیسا بنا دیا ہے. جیسے لوگ سور کو اپنے قریب بٹھانا گوارا نہیں کرتے, آج شخص کو بھی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کر رہے. یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان کی حالات کو اللہ سوروں کی طرح کر دے گا. میں نے جان بوجھ کے سور کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سور کہہ دینے سے 40 دن تک زبان گندی رہتی ہے. تیرے باپ کی حدیث ہے کیا؟ یجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ رب العالمین ان کی شکلوں کو بندروں کی اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دے گا, زمین میں دھسا دیا جائے گا. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ دیکھو کہیں آلات موسیقی ہمارے سروں پر مڈلا تو نہیں رہے, ہم پھر سے گانے اور بجانے کے شوقین تو نہیں ہو گئے ہیں, ہمارے درمیان یہ ساری چیزیں پھر سے تو نہیں آ گئی ہیں. لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ والخمر والمعازف. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں یہ زمانہ بھی آئے گا, ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے. یستحلون الحر, جو زنا کاری کو حلال سمجھیں گے, جو زنا کو حلال بنا لیں گے. والحریر, اور ریشم کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. وہ زنا کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھیں گے. ارے وہ جسم بیچ رہی ہے, میں نے پیسہ دیا اس کا جسم لے لیا, ارے اس میں کیا برائی ہے؟ وہ تیار ہے, میں تیار ہوں, اس نے 500 لے لیے, ہم نے 500 دے دیے, اس میں برائی کیا ہے؟ یستحلون الحر, جو زنا کو حلال سمجھیں گے. والحریر, اور ریشم کا کپڑا پہننا حلال کر لیں گے اپنے اوپر, وہ ریشم کا کپڑا شوق سے پہنیں گے. یاد رکھو ریشم اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. جو دنیا کے اندر ریشم کا کپڑا پہنے گا, ریشم کا لباس پہنے گا, قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کو میرے بھائیوں آگ کا لباس, گندک کا لباس پہنایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یستحلون الحر والحریر, وہ زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے. والخمر والمعازف, اور شراب کو حلال سمجھ کے پینا, بہت آسانی کے ساتھ پینا شروع کر دیں گے. والمعازف, اور آلات موسیقی اور گانے بجانے کے شوقین ہوں گے. میرے بھائیوں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے. آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ زمانہ بھی تم دیکھو گے. سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت یہ زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. مسخن, خسفن, زمین میں دھسایا جائے گا. وقذف, پتھروں کی بارش ہوگی ان کے اوپر. اور مسخن, اور ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی. قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کب ہوگا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف,
جب گانے والیاں ظاہر ہونے لگیں گی اور آلات موسیقی سامنے آ جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، تب آپ ان چیزوں کا انتظار کرنا میرے بھائیو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم زمین میں دھسائے جانے لگے، اللہ نہ کرے ہماری شکلیں چینج کر دی جائیں، اللہ نہ کرے میرے بھائیو۔ اس زمانے کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنی آخرت سنوال لیجئے۔ روزہ رمضان کا مہینہ جو پیغام دے کر گیا ہے اور جو درس دے کر گیا ہے وہ ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں اور استھاپت کر لیں۔ میرے بھائیو مجھے 2 ہی بجے ختم کرنا تھا، 2:03 ہو گئے ہیں اور نکلتے نکلتے بھی ابھی 15 منٹ لگ ہی جائیں گے۔ تو میرے بھائیو سب کا دین ایک، سب کا کلمہ ایک، سب کا کتابت ایک اور سب کے نبی ایک میرے بھائیو۔ اور اس ٹاپک پر جو میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اس خطاب کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے آپ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شراب سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، ہاں، اور گانے اور آلات موسیقی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، اس ادارے کو دن دنیا اور آخرت چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں ایک چیز اور میں آپ سے گزارش